بانی پی ٹی آئی حساب دیں، انہوں نے باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر کیا کیا، ایسا کہا گیا نواز شریف کی جانب سے۔ نواز شریف نے پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی حساب دیں کہ انہوں نے باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر کیا کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ میں 3 بار کا وزیر اعظم رہا، جیل میں اطلاع ملی کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے، یہ کس بات کا طعنہ دیتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کیا کام کیا ہے جس پر لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے؟ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی صفر رہی ہے، قائد مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کوئی ایسا منصوبہ دکھا دیں جس پر وہ فخر کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم خوش آئند اور بہترین ہے۔ پارلیمنٹ نے پہلے بھی ایسی ترمیم کی جسے اس وقت کی عدلیہ نے ختم کیا۔ پارلیمنٹ کو ماضی میں بھی عدلیہ کے غلط فیصلے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس بات کا حساب دیں کہ انہوں نے باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر کیا کیا۔ پاکستان ملٹری کے ایک سورس کو گارڈین نے کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عمران خان سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ملٹری سے ڈیل کروں گا، نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہوں، ملٹری نے انکار کر دیا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ ایک سٹف سچویشن ہے، ڈیڈ لاک۔ خان صاحب کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا باجوہ کے ساتھ، باجوہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ باجوہ کے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض، ان کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف۔ اور میرے خیال ہے بدترین اگر کوئی ظلم برداشت کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں، مجھے جیل میں اطلاع ملتی ہے کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا عدالتوں کو کہ میری بیوی بیمار ہے، مجھے جانے دیں، میں ان کی مزاج پرسی کے لیے جانا چاہتا ہوں، پھر میں واپس آ جاؤں گا، آپ میرا مقدمہ جاری رکھیں۔ لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی، اور آگے بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیگم کچھ دنوں کے بعد کہ بیگم فوت ہو گئی ہے اور آپ پے رول پہ آپ جا سکتے ہیں، مجھے آپ پے رول کی درخواست دیں۔ میں نے کہا مجھے کوئی پے رول کی درخواست دینے کی ضرورت میں نہیں دوں گا۔ زبردستی انہوں نے مجھے 3-4 دنوں کے لیے وہاں سے پے رول پہ چھوڑا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی جو غم برداشت، دکھ، یہ غم اور دکھ یہ کوئی برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ اور پھر تانا دینا دوسروں کو، کس بات کا تانا آج وہ دے رہے ہیں، کس بات کا؟ ہم تو بدترین دکھ سہے ہیں۔ اور غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، ہم سے کیا پوچھتے ہو یار؟ خان صاحب پہ ترس آتا ہے جس حالت میں ہے وہ جیل کے اندر ہم پہ تو جو گزر گئی اللہ نہ کرے کسی اور پہ گزرے۔ کافی پرانی آپ کی اب ہسٹری بھی بن چکی ہے، آپ کی 3 گورنمنٹس، جس میں سے ابھی جو 26 جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو جوڈیشری کی کمپوزیشن سامنے آئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں، جو خاص طور پہ 26 جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں؟ بڑی خوش آئند چیز ہے جی، خوش آئند بات ہے، پارلیمنٹ نے کی ہے، اور پارلیمنٹ نے اس کو پہلے بھی کیا تھا اور اس کو انڈو کر دیا اس وقت کے عدلیہ نے، جو کہ ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے آگے وہ کوئی اپنا فیصلہ یا اس کی اپنا جو ہے نا وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اس کو انڈو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا، اور یہ پارلیمنٹ کو اس وقت بھی کھڑے ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب، آپ سے آج سے 1 سال پہلے آپ پاکستان گئے تھے، جب آپ پاکستان جا رہے تھے اوبویسلی اس وقت ایک ڈفرینٹ حالات تھے، ابھی جو حالات ہیں پاکستان میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ گئے تھے، جو ایجنڈا لے کر گئے تھے، جو ایک آپ کا ویژن تھا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ویسے ہی حالات ہیں، چیزیں مختلف ہیں؟ دیکھیں، وہ میں جب
تھا، بہت کچھ ہو رہا تھا. جب میں چھوڑ گیا تو بہت کچھ پھر ختم ہو گیا. عمران خان صاحب آئے، اس نے سب کچھ ڈبو دیا. اب ایک بہت برے اکنامک حالات میں حکومت نے باغ دوڑ سنبھالی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو اب شہباز شریف صاحب ماشاء اللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس کے نتائج بھی اب سامنے آ رہے ہیں. پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، اور پاکستان ماشاء اللہ اپنی مشکل صورتحال سے نکل کے آسانی کی طرف آ رہا ہے. تو اس میں اب خلل ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں ان کی. اور آپ نے دیکھا کہ آج سے 2-3 سال پہلے انہوں نے کون سا ڈرامہ رچایا تھا، اور وہ خط کے حوالے سے. تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کو سوائے نقصان پہنچانے کے یا پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کے اور کیا کام کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان سب چیزوں کا ان کو پہلے حساب دینا چاہیے کال دینے سے پہلے. اور اگر سمجھیں کہ میں نے قوم کے لیے کوئی خدمت کی ہے، اس خدمت کا حوالہ دے کے پھر قوم کو کہ اچھا جی آپ باہر. میں سب ٹرمپ سے بھی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ٹرمپ شاید نکلوائیں گے خان صاحب کچھ. میں انہی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم تو کچھ کر کے بھی کچھ نہیں جتاتے. ہم تو کچھ نہیں جتاتے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کی خدمت کی ہے اس کو فرض سمجھ کے کیا ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا. نہ جتانے کی ضرورت ہے ہمیں. گارڈین اخبار میں ایک سٹوری چھپی ہے جس میں پاکستان ملٹری کے ایک سورس کو گارڈین نے کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عمران خان سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، ڈیل نہیں